ناظرین کرام، ایک شخص جو شہزادوں سے زندگی جی رہا تھا، اس کو اس ملک اور قوم کا درد سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کھینچ لایا۔ اس نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی بھلائی چاہی۔ اس نے حکومت سے قبل اس قوم کے لیے، غریب کے لیے مفت علاج کرنے کے لیے 3 جدید ترین کینسر ہسپتال بنائے، اعلیٰ تعلیم کے لیے نمل یونیورسٹی بنائی، ملک کو مافیات سے نجات دلانے کے لیے سیاست میں آیا اور 27 سال سے اکیلا لڑ رہا ہے۔ اس کی ان خدمات کے صلے میں اس کو کیا دیا گیا؟ قتل کی کوشش۔ اس کی 27 سالہ محنت سے بنائے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے خاتمے کی کوشش۔ توشہ خانہ جیسے کیس میں جہاں اس سے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی، اس میں جیل کی سزا۔ کیا دیا اس کو اس کی تمام تر خدمات کے صلے میں؟ کیا کوئی اپنے ہیرو کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ناظرین کرام، اس کے علاوہ شیر افضل خان مروت نے اپنی ٹویٹ میں آج لکھا ہے کہ آج جس طرح عمران خان تک پہنچنے کے خلاف ہمیں دھمکیاں دینے، ہراساں کرنے اور ڈرانے کے لیے طاقت کا غلط استعمال کیا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کتنے خوفزدہ ہیں۔ جب خان بے قابو ہو گیا تو انہوں نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ خان کی جیل میں قیام کو طویل دینے کے لیے وہ انصاف اور قانونی امداد کے تمام ذرائع کو ان تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، یا کم از کم جن حالات میں انہیں رکھا جا رہا ہے بہتر بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اگر یہ سب سوچتے ہیں اس طرح کسی نظریے کو روک سکتے ہیں دباؤ، دھمکیوں اور خوف پھیلانے کے ذریعے، تو بالکل غلط ہیں۔ ہم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم پر حملہ کرنا اور انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنا صرف وکلا برادری کے اندر یکجہتی میں اضافہ کرے گا اور پاکستان میں جمہوریت کی جبری موت کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے لوگوں کے عزم کو تقویت دے گا۔ اگر آج ہم اس دباؤ کا بہادری سے مقابلہ کریں گے تو پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرا دیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ مزید اہم خبر آپ کو دیتی چلوں کہ IMF نے نگران حکومت کے دورانیے میں ممکنہ توسیع پر نگران حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، جس کے بعد اب اہم وزارتوں کے لیے سلیکشن جاری ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جلیل عباسی جیلانی کا نام ایک مضبوط امکان کا حامل ہے، جبکہ آئندہ وزیر خزانہ کے لیے سلطان اعلیٰ انا شبر زیدی، طارق باجوہ، ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور دیگر کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ دیگر اہم اقتصادی وزارتیں، جن میں اکنامک افیئر ڈویژن، تجارت، صنعت، زراعت اور بورڈ آف ریونیو چند ایسے نام ہیں جنہیں چلانے کے لیے محمد میاں سمرو، اعجاز گوہر اور دیگر چند کے نام زیر غور ہیں۔ اس نمائندے نے سابقہ چیئرمین FBR شبر زیدی سے بدھ کی رات کو رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر آئندہ نگران حکومت میں کوئی بھی عہدہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اعلیٰ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد نے اس حوالے سے IMF کو بھی اعتماد میں لیا ہے کہ نگران حکومت کے دورانیے میں توسیع ہو سکتی ہے، کیوں نہ کہ مردم شماری کی منظوری کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ چاہیے ہوں گے، جبکہ مزید 2 ماہ میں انتخابی عمل کو مکمل کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔ چنانچہ یہ تو ممکن نہیں کہ انتخابات سن 2023 میں ہوں۔ اس عمل کا امکان موجود ہے کہ انتخابات سن 2024 کی پہلی سہ ماہی میں جنوری اور مارچ کے درمیان ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے نگران حکومت کے ساتھ مل کر مارچ یا اپریل سن 2024 تک پورے ہونے والے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے لیے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان نے صوبائی کابینہ سے استعفے مانگ لیے۔ ذرائع کے مطابق غیر تسلی بخش کارکردگی پر خیبر پختونخوا کے نگران وزراء سے استعفے مانگے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بیشتر نگران وزراء نے استعفے جمع بھی کروا دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 19 کابینہ اراکین نے استعفے نگران وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیے ہیں، جبکہ 8 اراکین نے استعفے ابھی تک وزیر اعلیٰ کے پاس جمع نہیں کرائے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کیے جانے کے بعد 21 جنوری سن 2023 کو اعظم خان کو نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا تھا اور انہوں نے اسی روز اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ عمران خان چاہے جیل میں ہے لیکن شہباز شریف صاحب کو پھر بھی چین نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI نے دعویٰ کیا تھا کہ ان سے سائفر گم ہو گیا ہے۔ اگر سائفر ان سے گم ہو گیا تھا تو غیر ملکی جریدے میں کیسے چھپ گیا؟ چیئرمین PTI سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइफर के नए तनाज़ा पर चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े और उन्हें झूठा करार दे दिया। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे और कानून का सामना करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि कायद हज़ब अख्तलाफ से आज मुलाकात हुई है, कल भी होगी। आइन हमें 3 दिन की राहत देता है, उम्मीद है इससे पहले मामला हल कर लेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस पर फैसला 19 जून को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की थी। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे।